وہ واپس گھر آ گئی تھی، پھر 2 دن تک ہاسپٹل ہی نہیں گئی۔ وہ شہریار اور اس کی بیوی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی، نہ ہی اس کے اندر اتنی ہمت تھی کہ اسے کسی اور کے ساتھ مکمل ہوتا دیکھ پاتی۔ رات گہری ہو گئی تھی، رومی اس کے سینے سے لگی سو گئی تھی، مگر حوریا تو ماضی میں کھو گئی تھی۔ اس دن اس سڑک پر اسے وہ نہ ملتی تو آج شاید حوریا بھی زندہ نہ رہتی۔ وہ کالج سے اپنا رزلٹ کارڈ لینے آئی تھی، تب اسے پتا چلا کہ حوریا تک واپس نہیں آئی، اور اس نے اپنا رزلٹ کارڈ بھی کلیکٹ نہیں کیا تھا۔ وہ اس کا بھی رزلٹ کارڈ لے کر کالج سے باہر نکلی، کچھ دور جا کر ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آئی اور اچانک اس کی نظر ایک سائڈ زمین پر بیٹھی روتی ہوئی حوریا پر پڑی۔ پہلے اسے صرف وہم ہوا کہ وہ حوریا ہے، مگر پھر اسے یقین ہو گیا کہ وہ وہم نہیں، وہ حقیقت میں حوریا ہی تھی۔ وہ اس کے قریب گئی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوریا نے بے یقینی سے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اپنے سامنے زینب کو دیکھ کر اسے لگا شاید اس بھری دنیا میں اس کا کوئی اپنا اب بھی زندہ ہے۔ وہ اس کے سینے سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اکیلی رہ گئی، میرا کوئی نہیں رہا، حوریا تباہ ہو گئی۔ زینب کا دل دہل اٹھا۔ میری جان، ایسی بات نہیں کرتے، چلو اٹھو۔ زینب نے اسے بہت مشکل سے کندھوں سے پکڑا اور کھڑا کیا، پھر اسے گاڑی تک لائی۔ تب تک ڈرائیور انکل نے گاڑی ٹھیک کر لی تھی۔ وہ اسے لے کر سیدھا ڈیفینس میں آ گئی۔ یہاں اس کی بہن کا گھر تھا۔ حوریا کی حالت دیکھ کر دونوں پریشان ہو گئی تھیں۔ سب سے پہلے اس نے حوریا کو شاور لینے کے لیے منایا، اس کے کپڑے چینج کروائے، پھر اسے کچھ کھانے کے لیے دیا۔ وہ کچھ بھی نہیں کھا رہی تھی۔ بہت مشکل سے زینب نے اسے کچھ نوالے کھلائے، پھر اسے نیند کی گولی دے کر سلا دیا۔ وہ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتی اس کے سرہانے بیٹھی اور غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کچھ ماہ میں ہی کتنا ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے کسی کا نام ادا ہو رہا تھا، مگر زینب سمجھ نہ سکی کہ وہ کس کو پکار رہی تھی۔ وہ اسے ڈسٹرب کیے بنا کمرے سے باہر نکل گئی۔ 2 دن تک اسے بخار رہا، پھر جا کر کچھ اس کی حالت سنبھلے تو اس نے زینب اور اس کی بہن کو گاؤں جانے کے بعد کیا ہوا سب بتا دیا۔ پلیز زینی، تم ہاسپٹل جا کر پتا کر آؤ کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میرا دل اس وقت ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا ہے۔ اگر انہیں کچھ ہوا تو حوریا بھی مر جائے گی۔ وہ اس کے گلے لگتی پھر سے رو رہی تھی۔ بہت مشکل سے زینب نے اسے حوصلہ دیا، مگر وہاں ولی تھا، اس لیے وہ برقع پہن کر اپنا چہرہ چھپا کر گئی اور نرس کو کچھ پیسے دے کر شہریار کی حالت پتا کروائی۔ پھر واپس آ کر وہ سب حوریا کو بتایا تو وہ تڑپنے لگی۔ پلیز مجھے ان کے پاس جانے دو زینی، انہیں میری ضرورت ہے۔ مگر زینب نے اسے گھر سے قدم باہر نہ نکلنے دیا۔ حور، کیا ہو گیا ہے یار؟ وہ ولی بھی وہی ہے، ابھی تمہارا جانا سیف نہیں۔ جب تک ہم اس کا سارا سچ شہریار بھائی کو نہ بتا دیں تم واپس نہیں جاؤ گی۔ وہ شخص ابھی خود چل نہیں سکتا، تمہاری حفاظت کیسے کرے گا؟ زینب نے ڈانٹ کر اسے کچھ غصے سے سمجھایا، مگر حوریا کچھ بھی سننے اور سمجھنے کے موڈ میں نہ تھی۔ پھر زینب اسے زبردستی اپنے ساتھ اسلام آباد لے گئی۔ اس کے بابا کا ٹرانسفر اسلام آباد ہوا تھا اور پھر وہ لاہور سے کافی دور چلی گئی۔ زینب کے ماں باپ نے خوش دلی سے اس کا استقبال کیا۔ دیکھو بیٹا، تم بھی ہماری بیٹی ہو، سکون سے اپنی پڑھائی کرو، اس کے بعد بے شک واپس چلی جانا۔ زینب کے بابا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنے آنسو پیتی بس سر ہلا کر رہ گئی، مگر کانوں میں تو شہریار کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں تم کو ڈاکٹر بناؤں گا، تمہاری ہر خواہش میں پوری کروں گا۔ مگر آج وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ چھپ چھپ کر روتی تھی۔ زینب اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ روتی ہے، اس سے کہاں برداشت ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے حوریا کو پیار سے سمجھایا، تمہیں کبھی سمجھ نہیں آئے گی، تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی نا، تمہیں کبھی کسی کی عادت نہیں ہوئی زینی۔ بابا کے بعد وہ دوسرا مرد تھا جس نے مجھے عزت دی، محبت دی، نام دیا۔ ہمارا رشتہ روحانی تھا۔ وہ بہت دور ہو کر بھی میرے بہت پاس تھا۔ روتی تو صرف اس وجہ سے ہوں کہ جس وقت انہیں میری سب سے زیادہ ضرورت ہے اس وقت میں انہیں چھوڑ آئی۔ میں نے وعدہ کیا تھا ان کا ساتھ نبھاؤں گی۔ وہ غصے سے پھٹ ہی پڑی تھی۔ زینب کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ وقت گزرتا گیا، وہ ڈاکٹری کی پڑھائی کرنے لگی۔ اسے واپس اسی گاؤں جانا تھا، وہاں کی عورتوں کو ایک نئی زندگی دینی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی دوسری حوریا بھی اپنی ماں کھوئے۔ 3 سال گزر گئے تھے، مگر حوریا کا دکھ اور درد آج بھی ویسا ہی تھا۔ زینب 2 دن پہلے لاہور اپنی بہن سے ملنے گئی تو وہیں 2 سال بعد شہریار اپنا علاج کروا کر پاکستان آ گیا تھا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، اس کا آپریشن کامیاب ہوا تھا اور وہ چل پھر بھی سکتا تھا۔ ولی کی نظر اچانک زینب پر پڑ گئی جو اپنی بہن کے ساتھ مال آئی تھی۔ پھر کیا اگلے 2 گھنٹے میں زینب اس کے قبضے میں تھی۔ بتاؤ تمہاری دوست کہاں ہے؟
وہ زینب کو کیسے بھول سکتا تھا؟ یہی تو تھی حوریہ کے ساتھ اس دن سڑک پر۔ زینب کرسی پر بندھی پڑی تھی اور وہ اس کا منہ دبوچ کر دھاڑ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تم کس دوست کی بات کر رہے ہو، وہ بھی غصے سے پھنکاری۔ ولی کا غصہ بھی آسمان کو چھونے لگا۔ ایک تھپڑ اس نے زینب کے منہ پر لگایا۔ اس سے پہلے دوسرا مارتا نعمان جلدی سے اندر داخل ہوا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ولی، ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ نعمان غصے سے دھاڑا۔ ولی نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ تو اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھا رہا ہے؟ ولی کو ایسا غصہ آیا کہ حد نہیں، مگر نعمان آج جوالا بنا ہوا تھا۔ اس نے ایک مکہ ولی کے چہرے پر دے مارا۔ زینب بے تاثر لہجے کے ساتھ ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ 2 ٹکے کی لڑکی نہیں ہے یہ، عزت ہے میری۔ نعمان غصے سے چیخا۔ زینب نے بے ساری سے آنکھیں میچ لیں اور ولی بھی ساکت رہ گیا۔ وہ ولی کو چھوڑ کر زینب کی طرف بڑھا اور اب اس کے ہاتھ کھل رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ نرمی سے اس نے زینب سے سوال پوچھا۔ زینب نے ایک لمحے سے پہلے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تمہارے لیے مر گئی میں نعمان، غصے سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور نعمان کا دل ٹکڑوں میں ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ اس کے پیچھے ہی لپکا۔ زینب میری بات تو سنو۔ اس سے پہلے وہ اگلا لفظ ادا کرتا ایک تھپڑ کھینچ کر زینب نے اس کے منہ پر دے مارا۔ تم جیسا مرد جو اس گھٹیا انسان کا دوست ہو، بھول جاؤ میرا تم سے کوئی رشتہ ہے۔ میں آج اور ابھی تم پر خلا کا کیس کروں گی۔ تم جیسے مرد کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں طلاق یافتہ رہوں۔ وہ غصے سے چیختی کمرے سے باہر نکل گئی اور نعمان فوراً اس کے پیچھے لپکا۔ زینب تم غلط سمجھ رہی ہو۔ اس نے زینب کے ہاتھ کو پکڑا۔ اس نے ایک نفرت بھری نعمان پر نگاہ ڈالی اور اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ آئندہ مجھے چھونے کی ہمت نہ کرنا، وہ زخمی شیرنی کی مانند کھررائی۔ پلیز یار، آئندہ میں تمہاری ہر بات مانوں گا، اس سے دوستی بھی توڑ دوں گا، پلیز ایسا مت کہو، مجھے معاف کر دو۔ وہ ہاتھ بھی اس کے سامنے جوڑ چکا تھا۔ زینب کے چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تو تمہیں معافی چاہیے۔ اس کا سر زور و شور سے ہاں میں ہلا۔ تو ٹھیک ہے، جیسا اب میں کہوں گی تمہیں ویسا ہی کرنا پڑے گا، ورنہ یاد رکھنا خلا کا نوٹس 1 ہفتے میں بھیج دوں گی۔ نعمان نے فوراً اچھے بچے کی طرح سر ہلایا، مگر جیسے جیسے زینب بول رہی تھی ویسے ویسے اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا۔ تمہاری معافی صرف ایک فون کال پر منحصر ہے، جلدی سے کال کرو اور معافی لے لو۔ اب وہ کچھ مغرور ہو رہی تھی۔ نعمان نے بنا سوچے سمجھے موبائل نکالا اور مطلوبہ نمبر پر کال ملا دی۔ اگلے آدھے گھنٹے کے بعد اسی فارم ہاؤس پر ایک بلیک کار آ کر رکی۔ اس میں سے شہریار سلطان باہر نکلا۔ وہ دونوں اب تک وہیں کھڑے تھے۔ بولو نعمان، تم نے مجھے اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے کچھ سنجیدگی سے سوال پوچھا۔ زینب نعمان کو سائڈ کرتے خود آگے بڑھی۔ میرا نام زینب ہے، حوریہ ذیشان کی بچپن کی دوست ہوں۔ حوریہ کے ذکر پر شہریار کے چہرے پر چمک ابھری۔ یہ فارم ہاؤس آپ کا ہے؟ اس نے ہاتھ سے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں ہمارا ہی ہے۔ شہریار نے سنجیدگی سے کچھ سمجھنے کی کوشش کی۔ آپ کے بھائی ولید سلطان نے مجھے کڈنیپ کیا اور جان سے مارنے کی کوشش بھی کی، اور شاید میری عزت پر حملہ بھی کرتا اگر بروقت نعمان نہ آ جاتا۔ میں نے آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ آپ کا بھائی آستین کا سانپ ہے، وہ بھیڑیا ہے۔ گاؤں جانے سے پہلے حوریہ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ اس دن میں نعمان کی وجہ سے اور کچھ میری حاضر دماغی نے حوریہ کو بچا لیا، مگر اس بار وہ آپ کو بھی حوریہ سے بدگمان کر چکا ہے۔ زینب بہت سنجیدہ تھی، بہت مشکل سے اپنے غصے کو پی رہی تھی۔ زینب ٹھیک کہہ رہی ہے شہریار بھائی، اور میں خود اس کا گواہ ہوں۔ اس دن میں نے ولی کے سر پر واز مار کر اسے بے ہوش کیے یہاں سے غائب کیا، ولی کے ساتھ حوریہ کو بھی بچایا تھا، کیونکہ میں عیاش ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں۔ شہریار کا چہرہ سب سن کر بھی بے تاثر رہا۔ زینب اور نعمان دونوں مضطرب ہو رہے تھے۔ حوریہ کہاں ہے؟ اس نے صرف ایک سوال پوچھا۔ اس کی میں تڑپ اور بے بسی تھی جو زینب کو صاف محسوس ہو رہی تھی، مگر جب تک اسے یقین نہ ہو جاتا کہ شہریار اپنے بھائی کو کوئی سزا دے گا تب تک تو وہ کبھی بھی نہیں بتانے والی تھی۔ میں نہیں جانتی حوریہ کہاں ہے، کاش وہ مجھے واپس مل جاتی، مگر وہ حوریہ جو 3 سال پہلے کوئی تھی وہ اب تک ملی ہی نہیں واپس۔ زینب کے لفظوں میں سچائی تھی، اور واقعی جو حوریہ اب تک اس کے پاس تھی وہ کہیں سے بھی پہلی جیسی تو نہیں رہی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیا اور ایک آخری نظر شہریار سلطان پر ڈالی۔ مجھے حوریہ بہت عزیز ہے، آپ کو وہ 3-4 سال سے عزیز ہوگی، مجھے بچپن سے ہے۔ جو اسے تکلیف دیتا ہے میں اس کا خاندان تباہ کر کے رکھ دینے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ آپ کے بھائی کا فیصلہ آپ پر چھوڑا،
اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ حوریہ سچی ہے یا آپ کا بھائی. یہ آپ کی محبت اور اعتبار کا فیصلہ ہے. چلتی ہوں. شہریار سلطان. وہ نعمان کی طرف پلٹی. چلو بہت دیر سے غائب ہوں، آپ ہی پریشان ہو رہی ہوں گی. اسے کہتی وہ گاڑی کی طرف بڑھ گئی. نعمان اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا. اس کی آنکھوں میں کچھ تھا کہ شہریار سلطان دہل اٹھا. آپ بھی ایک بہن کے بھائی ہیں، میں بھی ہوں، مگر شاید ولید سلطان یہ بھول چکا ہے کہ اس کی بھی آپ کی ایک بہن ہے. خدا نہ کرے کل کو نمرا کو کچھ ہو، وقت ہے اسے سنبھال لیں. حوریہ بے گناہ تھی. اسے ہاسپٹل سے دھکا دے کر ولی نے نکالا. اور سننا چاہیں گے اس نے کیا کیا؟ نعمان اپنی لال انگارہ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اب اسے وہ سچائی بتا رہا تھا جو وہ اپنے دل میں دبا کر بیٹھا تھا. نعمان، ابھی میرے بندوں کا فون آیا ہے کہ وہ چڑیا ڈیفینس کے کسی بنگلے میں گھسی ہے. اس کے ساتھ کوئی لڑکی بھی ہے. مجھے وہ لڑکی کل رات ہر حال میں چاہیے اپنے فارم ہاؤس پر. تو ڈیفینس میں رہتا ہے، پتہ کر وہ کہاں گئی. جس وقت حوریہ ہاسپٹل سے نکلی تھی اسی رات کی بات تھی جب ولید نے نعمان کو فون کر کر حوریہ کو ڈھونڈنے کا حکم دیا. وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے نکل کر نیچے آیا تو اس کی بھابھی اور ان کی بہن زینب، وہ دونوں ہی کافی پریشان بیٹھی تھیں. وہ ان کے قریب آیا مگر ان دونوں سے ہوتی نظر کمرے کے پیچھے کی طرف گئی جہاں حوریہ سو رہی تھی. اس کی آنکھوں میں حیرانی ابھری. وہ لڑکی تو اس کے اپنے گھر میں تھی. زینب نے بہانے سے بہن کو وہاں سے کھسکایا اور ایک ہی جست میں نعمان کا گریبان پکڑے وہ چیخے، اگر اس ولید کو پتا چلا کہ حوریہ یہاں ہے تو میں تمہاری جان نکال دوں گی. اس کی خوبصورت کالی آنکھیں اس وقت انگارہ ہو رہی تھیں. نعمان فقط مسکرا اٹھا. اور میں ایسا کیوں کروں گا؟ مسکراہٹ دبائے اس نے سنجیدگی سے پوچھا. زینب کو اپنے اندر آگ کی چنگاریاں بھڑکتی ہوئی محسوس ہوئیں. بھولنا مت نعمان، تمہاری اپنی بھی ایک بہن ہے اور میری بہن اس وقت تمہارے خاندان کی بہو ہے. بہن، بیٹی، بہو عزت ہوتی ہے. اس نے نعمان کو کچھ غیرت دلانی چاہیے. ٹھیک ہے، میں اس سب میں تمہاری مدد کروں گا میری، مگر ایک شرط ہے. زینب نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا. میں چاہتا ہوں تم بھی میری ماں کی بہو بن کر اس گھر میں آ جاؤ. کافی پل لگے زینب کو اس کی بکواس پروسیس کرنے میں. اچھی بکواس تھی، مگر میں ایسا کیوں کروں گی؟ نعمان کھل کر مسکرایا. کیونکہ تم تھوڑی تھوڑی اچھی لگنے لگی ہو. مگر زینب کے چہرے کے تاثرات ابھی تک ویسے تھے. تھوڑی اچھی لگی ہوں مگر باقی میں ساری زہر ہوں. ایک لفظ چبا چبا کر کہتی وہ پلٹی. نعمان کی نظر حوریہ تک گئی. اپنی دوست کے لیے بھی نہیں. زینب نے بے یقینی سے چہرہ موڑا. وہ بہت سنجیدہ تھا. اپنی دوست کے لیے اتنی قربانی تو دے ہی سکتی ہو، ورنہ میں اپنے دوست کے لیے محبت کی قربانی دے دوں گا. زینب کو جیسے یقین نہ ہوا کہ وہ اسے دھمکا رہا تھا. کتنے ہی پل وہ پھٹی پھٹی نظروں سے اس کو دیکھے گئی، مگر وہ اب بہت سنجیدہ تھا. اپنی دوست کے لیے اتنی قربانی تو دے ہی سکتی ہو نا. پھر حوریہ کی خاطر وہ یہ کڑوا گھونٹ بھرنے پر راضی ہو گئی. رشتہ بھیج دینا، میرے والدین مان گئے تو میں بھی مان جاؤں گی، مگر اس سارے میس میں حوریہ کا نام کہیں نہیں آنا چاہیے. انگلی اٹھائے اس نے وارن کیا اور نعمان تو جیسے جی جان سے فدا ہوا. پھر نعمان نے خود زینب اور حوریہ کو اسلام آباد چھوڑنے کا سوچا. وہ ان دونوں کو باقاعدہ زینب کے والد کے گھر ڈراپ کر کر گیا تھا اور ولی سے جھوٹ بولا کہ اس نے سارے ڈیفینس کو چھان مارا مگر حوریہ کہیں نہیں ملی. ولی کی تو تسلی کر دی مگر وہ جانتا تھا ولی اتنی جلدی جان نہیں چھوڑے گا، اور اس کے بدلے میں اس نے 1 سال بعد ہی زینب سے نکاح کر لیا اور پھر رخصتی زینب کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد رکھی. نعمان کافی دیر سے شہریار کو ولی کی یہ سچائی بتائے بھی جا چکا تھا، اور جب شہریار زندگی اور موت کے درمیان لڑ رہا تھا تب بھی ولی کو حوریہ کو اذیت دینے کی پڑی تھی. وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو زینب آنکھیں بند کے گاڑی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی. سوری، میں واقعی مرد کہلانے کے لائق نہیں. اس نے اپنا چہرہ جھکائے شرمندگی اور ہار قبول کی. وہ بند آنکھوں سے مسکرائی تھی. ویسے اتنے برے بھی نہیں ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا. چلو اب گھر چلیں ورنہ آپ ہی یہ نہ سمجھیں کہ میں ان کے دیور کو لے اڑی. وہ اپنی ہی رو میں بول رہی تھی مگر نعمان پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. کچھ منٹ بعد خاموشی محسوس کرتے زینب نے آنکھیں کھولیں. چلو یا خلا کا نوٹس بھیجنے کا ارادہ بنا لوں. وہ کچھ غصے سے بولی تو وہ فوراً ہوش میں آیا. نہیں نہیں، چل رہے ہیں. وہ گھبرایا سا مسکرایا اور فوراً گاڑی سٹارٹ کی. زینب دل ہی دل میں شکر ادا کر رہی تھی کہ بر وقت نعمان آ گیا، ورنہ اس کا کیا ہوتا. جو بھی تھا اس نے زینب کی حفاظت تو کی تھی، اور پھر وہ حوریہ کے سامنے بیٹھی اسے وہ ساری کہانی سنا رہی تھی. میں نہیں جانتی انہوں نے یقین کیا یا نہیں، مگر حور ان کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ ان کو میری باتیں بکواس لگ رہی ہیں. وہ کچھ افسردہ ہوئی اور حوریہ کا دل ایک بار بہت
बुरी तरह से टूटा, मगर अब वो खामोश हो गई थी। अपना दुख दर्द बांटना सब छोड़ चुकी थी। मेरे लिए यही बहुत है ज़ैनी कि वो अपने कदमों पर खड़े हो चुके हैं। वो बस इतना कहकर उठ गई। फिर वो वॉशरूम में बंद होकर बहुत रोई थी। 3 साल बाद वो नए सिरे से याद आया था। सिर्फ 40 दिन का साथ उसके 21 साल पर भारी पड़ गया था। उसे मोहब्बत हो गई थी, वो भी बहुत बुरी तरह। वो शख्स हूबहू उसके बाप की कॉपी था, उसे किसी शहजादे की तरह ट्रीट करता था और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर वो पढ़ाई पर ध्यान देने लगी, मगर वो अक्सर बहुत याद आता। वो उसे कभी भी बोल नहीं सकती थी, ये तो तय था। अचानक होती बैल से हुरिया थोड़ी होश में आई। उसका मोबाइल बज रहा था। उसे महसूस हुआ गाल गीले थे। उसने हाथ बढ़ाकर छुआ तो वो पानी था। माजी को याद करते करते वो कब रो दी थी उसे खुद ही पता न चला। रूमी को आहिस्ता से बेड पर लिटाकर वो उठी और मोबाइल पकड़कर कान से लगाया और अपने कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी हुई जहां चांद चमकता हुआ नजर आ रहा था। कैसी हो रूर? रूमी कैसी है? जैनब की मुस्कुराती आवाज कानों में पड़ी। ठीक नहीं हूँ जैनी। 2 दिन पहले उससे सामना हुआ, वो बहुत बदल गए हैं। उनकी फैमिली मुकम्मल हो गई है। उसकी बेटी सबसे पहले पैदा होते मेरे हाथों में आई जैनी। वो मुकम्मल हो गया मगर मैं अधूरी रह गई। दूसरी तरफ जैनब को सांप सूंघ गया। हुरिया की आवाज ना चाहते हुए भी भीग गई। हूर? जैनब ने तड़प कर पुकारा। नहीं, आज तुम सिर्फ मुझे सुनो। मैं सालों से अपने अंदर ये गुबार आज निकाल देना चाहती हूँ, वरना इसे लिए मर जाऊंगी। आज सब बाहर निकलने दो जैनी। वो शख्स मेरी नस नस में बस गया है। नहीं रहा जाता। क्या करूं मैं? उसका हंसता बसता घर भी नहीं उजाड़ सकती। वो खुश है, उसका हक है, मगर खुशियां तो हर किसी के हिस्से में आए जरूरी तो नहीं। शायद मेरी किस्मत में सिर्फ एक अच्छी माँ बनना लिखा हुआ था। उसने पलटकर बेड पर सोई रूमी को मोहब्बत से देखा। दूसरी तरफ कुछ पल के लिए जैनब का दिल धड़कने से इनकारी हुआ, मगर वो अपनी ही रो में बोल रही थी। तुमने 3 साल पहले सवाल पूछा था ना कि शहरयार सुल्तान ने किसे चुना होगा। आज मुझे उसका जवाब मिल गया। उसने हुरिया और वलीद में से हुरिया को चुना था। एक पल के तवक्कुफ के बाद वो खिलखिलाकर हंस रही थी। हूर तो मुझे ठीक नहीं लग रही। जैनब का दिल हौल रहा था। मैं ठीक हो गई हूँ जैनी। तुम नहीं समझोगी कि वो शख्स और इसका दिल आज भी मेरे लिए धड़कता है। बस अब वो मेरा नहीं रहा। वो बहुत ही अजीब बातें कर रही थी जो जैनब के सर के ऊपर से गुजर रही थी। तुम्हें कैसे पता कि उसने वलीद को नहीं चुना? जैनब के सवाल पर हुरिया का दिल थमा। उस शख्स के लहजे ने बताया। वो आपसे तुम तक आया था। हुरिया के कानों में शहरयार की माजी में कहा गया एक जुमला गूंजा। आपको आप इसलिए कहता हूँ क्योंकि मोहब्बत से कहीं ज्यादा आप मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, और जिस दिन मैं आपसे तुम तक आया तब समझ आया कि मोहब्बत इश्क तक पहुंचकर उसकी तमाम हदें तोड़ चुकी है। ये अल्फाज याद आते ही अंदर तक मसरूर हुई। तुम नहीं समझोगी जैनी। वो बड़बड़ाती हुई कॉल कट किए वापस बेड पर आई और रूमी के माथे पर बोसा देती खुद भी सोने के लिए लेट गई। मगर दूसरी तरफ जैनब के साथ किसी दूसरे को भी उलझन में डाल गई। हुरिया के जाने के बाद शहरयार का दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसे इतना हसद और इतनी जलन क्यों हुई? जब वो बच्ची की हुरिया क्यों माँ कह रही थी, वो कैसे इतना जहर उगल गया? अपने मुंह से तो वो अपनी बीवी पर एक खराज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कुछ ही घंटों में हॉस्पिटल में अम्मा और निमरा आ गईं। बच्ची उसने फौरन उनके हवाले कर दी। उसे रह रहकर हुरिया की वो अजनबी आंखें याद आ रही थीं। वो अगला सारा दिन हॉस्पिटल आई ही नहीं। शहरयार का दिल डूब मरने को चाह रहा था। वो कितनी तकलीफ में थी और वो बकवास करता क्या? उसने एक नर्स से पूछा। उनकी बेटी को फीवर हुआ है, शायद वो दोबारा ना आए। जब उनकी बेटी ठीक ना हो तो वो हॉस्पिटल नहीं आती। वो उसे संजीदगी से बताकर चली गई और शहरयार सुल्तान का दिल टूट कर रेजा रेजा हो गया। पूरे 2 दिन बाद शाम के वक्त आशिक को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। वो जानता था उसको हुरिया तक कौन पहुंचाएगा। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी सड़क पर भागने लगी। अगले 1 घंटे बाद वो डिफेंस में मौजूद था। मुझे जैनब से मिलना है, प्लीज उसे बुलवा दो। नुमान के ड्राइंग रूम में बैठकर उसने इल्तिजा की। अगले 5 मिनट बाद वो हाजिर हुई। हुरिया ऐसी तो नहीं थी, क्या हुआ उसे? उसने संजीदगी से सवाल पूछा। जैनब के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हुई। तो मतलब उसे यकीन था कि हुरिया और जैनब राब्ते में है। ये सवाल आप अपने भाई से पूछते तो ज्यादा अच्छा था। खैर, जैनब उसे सब बताने लगी कि उसने वो 6 साल कैसे रो रो कर गुजारे। वो यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में थी। कुछ ही दिनों में उसकी पढ़ाई मुकम्मल होने वाली थी। इस वक्त वो दोनों यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठी थी जब जैनब का क्लास फेलो रजा वहां आ धमका।
اوے زینب ادھر آؤ، بات تو سنو۔ اس نے کچھ رازدارانہ انداز میں زینب کو آواز دی۔ وہ فوراً اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ یار تمہاری دوست مجھے بہت اچھی لگتی ہے، پلیز کوئی سیٹنگ کروا دو۔ اس نے دانت نکال کر حوریہ کو دیکھتے ہوئے کہا، جو سنجیدگی سے اپنے نوٹس بنا رہی تھی۔ بیٹا بھول جاؤ، وہ کسی اور کی امانت ہے۔ زینب نے تو اسے ہری جھنڈی دکھائی مگر رضا کو کوئی فرق نہ پڑا اور اس کی حوریہ کی اٹریکشن پانے کی کوشش رزلٹ ڈے تک جاری رہی۔ ایک دن تو حد ہو گئی، اس نے حوریہ کا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ تو مجھے بہت اچھی لگتی ہو، ہم دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ حوریہ کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا اور اگلے ہی پل اس کا ہاتھ اٹھا اور رضا کے منہ پر ایک چھاپ چھوڑ گیا۔ اس تھپڑ کی گونج کئی دنوں تک ساری یونیورسٹی میں گونجتی رہی۔ آج تو مجھے ہاتھ لگانے کی ہمت کر لی، آئندہ مت کرنا۔ میں کسی کے نکاح میں ہوں اور نکاح کا مطلب بھی سمجھتے ہو؟ امانت۔ امانت ہوں میں کسی اور کی۔ مجھے تم جیسے لوگوں کی فضول دوستی میں کوئی انٹرسٹ نہیں۔ وہ جیسے 5 سال کا غصہ نکالتی پھٹ پڑی۔ ساری یونیورسٹی میں چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ میں معصوم ضرور ہوں مگر بے غیرت اور بے وقوف نہیں ہوں۔ آج کے بعد جس نے بھی میری طرف میلی نگاہ سے دیکھا میں اس کی آنکھیں پھوڑ دوں گی۔ مجھے معصوم سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کرنا۔ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے ہجوم کو دیکھ کر وہ غصے سے گرجی تھی۔ بس وہ دن اور آج کا دن وہ بہت بدل گئی۔ اب کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے سے پہلے 1000 بار سوچتا ہے۔ کافی دیر تک زینب بولتی رہی کہ اب اس کا گلا درد کرنے لگا تھا، اور شہریار سلطان، وہ تو پتھر ہی ہو گیا تھا۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا جو صرف اس وقت وہی جانتا تھا۔ بہت دیر بعد وہ کچھ کہنے کے قابل ہوا۔ کیا ایک بار میں اس کی آواز سن سکتا ہوں؟ اس کے لہجے میں بے بسی اور تڑپ تھی مگر نہ جانے کیوں زینب کو تکلیف ہوئی۔ اس نے حوریہ کو کال ملائی اور موبائل اسپیکر پر ڈالا۔ کیسی ہو حور؟ رومی کیسی ہے؟ زینب نے مسکرا کر پوچھا۔ ٹھیک نہیں ہوں زینی، 2 دن پہلے اس سے سامنا ہوا۔ وہ بہت بدل گئے ہیں، ان کی فیملی مکمل ہو گئی ہے۔ ان کی بیٹی سب سے پہلے پیدا ہوتے میرے ہاتھوں میں آئی زینی۔ وہ مکمل ہو گئے مگر میں ادھوری رہ گئی۔ زینب کو سانپ سونگھ گیا کیونکہ اس نے شہریار کی آنکھوں میں ابھرتی سرخی کو بہت اچھے سے دیکھا تھا۔ حور کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی بھیگ گئی۔ حور؟ زینب نے تڑپ کر اسے پکارا۔ نہیں، آج تم صرف مجھے سنو۔ میں سالوں سے اپنے اندر کا یہ غبار نکال دینا چاہتی ہوں ورنہ اسے لیے مر جاؤں گی۔ آج سب باہر نکلنے دو زینی۔ وہ شخص میری نس نس میں بس گیا ہے، نہیں رہا جاتا کیا کروں مگر میں اس کا ہنستا بستا گھر بھی نہیں اجاڑ سکتی۔ وہ خوش ہے، اس کا حق ہے، مگر خوشیاں ہر کسی کے حصے میں آئیں ضروری تو نہیں۔ شاید میری قسمت میں صرف ایک اچھی ماں بننا لکھا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ شہریار کے سینے میں سکون کے ساتھ تکلیف اتار رہا تھا۔ کچھ پل کے لہجے سے زینب کا دل دھڑکنے سے انکاری ہوا۔ وہ اظہار محبت کر چکی تھی تو غلطی سے شہریار بھی سن چکا تھا، مگر وہ اپنی ہی رو میں بول رہی تھی۔ تم نے 3 سال پہلے سوال پوچھا تھا نا کہ شہریار سلطان نے کسے چنا ہوگا؟ آج مجھے اس کا جواب مل گیا۔ اس نے حوریہ اور ولید میں سے حوریہ کو چنا تھا۔ ایک پل کے توقف کے بعد وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ حور تو مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زینب کا دل ہول رہا تھا۔ میں ٹھیک ہو گئی ہوں زینی، تم نہیں سمجھو گی کہ وہ شخص اور اس کا دل آج بھی میرے لیے دھڑکتا ہے، مگر اب وہ میرا نہیں رہا۔ وہ بہت ہی عجیب باتیں کر رہی تھی جو زینب کے سر کے پر سے تو گزر رہی تھی، مگر شہریار اس کی ایک ایک بات سمجھ رہا تھا۔ زینب نے ایک نظر شہریار کو دیکھا اور بہت خاموش بیٹھا تھا۔ آنکھوں کی سرخی شاید اس کے اندر چلتی تکلیف کو بیان کر رہی تھی۔ تمہیں کیسے پتا اس نے ولید کو نہیں چنا؟ زینب کے سوال پر شہریار نے زینب کی طرف دیکھا۔ اس شخص کے لہجے نے بتا دیا۔ وہ آپ سے تم تک آیا تھا، تم نہیں سمجھو گی زینی۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی کال کاٹ چکی تھی۔ زینب نے الجھی ہوئی نگاہوں سے شہریار کو دیکھا۔ یہ کیا پہیلیوں میں باتیں کر رہی تھی؟ 3 سال پہلے کیا فیصلہ کیا تھا آپ نے اس فارم ہاؤس پر؟ اب تو زینب بھی یہ جاننے کے لیے بے چین ہوئی، مگر اس کے بعد جو سچ اسے شہریار نے بتایا وہ کتنے ہی گھنٹے زینب کا دماغ مفلوج کر دیا۔ وہ جب گاؤں واپس آیا تو کافی رات ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے وہ آشی اور سبین کے پاس گیا۔ اس بچی کا نام سبین رکھا تھا۔ وہ اپنے جھولے میں سو رہی تھی، پاس ہی بیٹھ پر آشی بھی سو رہی تھی۔ اس نے سوئی ہوئی سبین کو اٹھایا اور اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ چلتے ہوئے دل کو کچھ پل میں قرار آیا۔ کچھ دیر بچی سے جی بھر کر پیار کرنے کے بعد اسے واپس بیبی کاٹ میں ڈالا اور آشی کے پاس آیا۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ پھر کچھ یاد آیا، وہ کمرے سے باہر نکلا اور 6 سال سے بند اپنے کمرے میں پہلی بار آیا۔ آج بھی اس کمرے سے حوریہ کی خوشبو آتی تھی۔
آج بھی اسے یہاں حوریہ چلتی پھرتی معلوم ہوتی تھی۔ شہریار، اماں کی آواز پر وہ پلٹا۔ اماں دروازے میں ہی کھڑی تھی۔ وہ اپنے اندر چلتی جنگ کو اندر ہی دبا کر ان کے پاس آیا۔ اسے واپس لے جاؤ، اماں نے جیسے اسے واپس لے آؤ، اماں نے جیسے اس کے دل کی بات کر دی۔ حوریہ کو لے آؤ، میں جانتی ہوں تم اس کے بنا نہیں رہ سکتے۔ وہ ماں تھی، اور ماں اولاد کے دل میں جھانک لیتی ہے۔ شہریار نے خاموشی سے سر اس بات میں ہلایا اور آشی واپس پلٹ گئی۔ وہ تو شہریار سے بات کرنے آئی تھی، مگر ان ماں بیٹے کی باتیں سن کر پلٹ گئی۔ حوریہ نام اس کے ذہن سے چپک گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے یہ نام کہیں اور بھی سنا ہوا ہے۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ڈاکٹر حوریہ، وہ جیسے لمحوں میں سمجھ گئی۔ اب اسے اپنے گھر کو بچانے کے لیے کیا کرنا تھا۔ کچھ دن مزید سرک گئے۔ وہ رومی کو اسکول چھوڑ کر ہاسپٹل آ گئی تھی۔ اب وہ خود کو کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ اس کا شہریار سے سامنا بھی نہیں ہوا تھا، جو کہ اچھا ہی تھا۔ وہ اپنے کیبن میں ہی بیٹھی تھی جب سبین کو پکڑے آشی اندر داخل ہوئی۔ حوریہ سبین کا چیک اپ کر رہی تھی۔ فکر مت کریں، یا موسم بخار ہے، یا بچی کو باریک کپڑے نہ پہنائیں اور اسے کمبل سے کور رکھیں، یہ ٹھیک رہے گی۔ وہ مکمل پروفیشنل انداز میں چیک اپ کرتی تفصیل بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر حوریہ شہریار، آشی نے حوریہ کو بہت گہری نظروں سے دیکھ کر جیسے سوال کیا۔ حوریہ کے فائل پر حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ کچھ پل میں ہی وہ خوف پر خود پر قابو پا چکی تھی۔ سوری ڈاکٹر حوریہ ذیشان، اس نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے تصحیح کی۔ عائشی نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، لیکن یہاں کا سارا اسٹاف تو آپ کو حوریہ شہریار کے نام سے جانتا ہے۔ حوریہ اب ساکت رہ گئی تھی۔ میں ایک گاؤں کے سردار کی بیوی ہوں، آشی شہریار سلطان، اور کچھ دن ہی پہلے میں نے حویلی کو ایک اولاد بھی دی ہے۔ اب اس کے لہجے میں فخر تھا۔ حوریہ نے سمجھنے والے انداز سے سر ہلایا۔ جی، اور میں نے آپ کے شوہر کو مبارکباد اسی دن دے دی تھی۔ آپ کو بھی بیٹی کی مبارک ہو۔ اپنے اندر کی چلتی جنگ کو اس نے خاموشی سے دبایا اور ایک رسمی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ آشی کے چہرے پر بھی رسمی مسکراہٹ ابھر آئی۔ بالکل، میں جانتی ہوں آپ کا سارا ماضی ڈاکٹر صاحبہ، لیکن آپ شہریار سلطان کا ماضی تھی، میں حال اور مستقبل ہوں۔ اس لیے درخواست کروں گی کہ اب میرے اور میرے شوہر کے درمیان مت آئیے گا، ورنہ میری بچی اپنے باپ سے دور ہو جائے گی، اور میں اسے کسی احساس کمتری کا احساس نہیں ہونے دوں گی۔ وہ نرمی سے حوریہ کو سمجھا رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ حوریہ پرسکون ہو کر ٹیک لگائے اپنی کرسی کی طرف بیٹھ گئی۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے درمیان میں آنے کی، مگر آپ آئیں گی میں جانتی ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ان سے طلاق لیں اور ان کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جائیں۔ آپ جب انہیں چھوڑ کر گئی تھیں تب میں نے انہیں سنبھالا، ان کے دل پر مرہم میں نے لگایا، اور اس کا صلہ ہماری بیٹی کی صورت آپ کے سامنے ہے۔ وہ حوریہ کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی، یا شاید بہت کچھ جتا رہی تھی کہ شہریار اب اس کا نہیں رہا۔ ویسے بھی دادا جان سے سنا تھا آپ نے وہ نکاح صرف مجبوری میں کیا تھا، اپنی باپ کی زندگی کو بچانے کے لیے۔ مجھے افسوس ہے مگر کہ وہ تو 4 دن بعد ہی مر گئے۔ پھر آپ کیسے 40 دن تک اس شخص کے گھر میں رکی رہیں؟ وہ کرسی سے اٹھ رہی تھی، جبکہ حوریہ اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے کچھ الفاظ سختی سے ادا کیا۔ پہلی بات، میں چھوڑ کر نہیں گئی تھی، مجھے دھکے دے کر نکالا گیا تھا، اور میرے اندر عزت نفس، جہاں پہلے مجھے دھکے دے کر نکالا جائے میں وہاں مر کر بھی نہ جاؤں۔ حوریہ کی نظر آشی کے کندھوں پر موجود اس پرپل شال پر تھی جسے ایک وقت میں سونیا نے اس سے چھینا تھا، بالکل ایسے جیسے وہ شہریار کو بھی اس سے چھین لے گی۔ باقی دوسری بات، مجھے آپ کے شوہر میں کوئی دلچسپی نہیں مسز سلطان، میرے پاس صرف ایک نام ہے، حوریہ شہریار، جسے میں مرتے دم تک خود سے الگ نہیں کر سکتی۔ آپ کو پورا کا پورا وہ شخص مبارک ہو، میرے لیے صرف ایک نام ہی کافی ہے۔ ویسے بھی محبت اور عشق حاصل کر لینے کا نہیں، قربان کر دینے کا نام ہے، جو میں نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ حوریہ اپنی تکلیف کتنی مشکلوں سے ضبط کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی، لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ ایک سردارنی ہونے کی حیثیت سے میں یہی بات کہوں گی کہ طلاق لے کر اپنا ہر تعلق ختم کرو، ورنہ وہ تمہاری طرف پلٹ گیا تو میں اور میری بچی تو دونوں مر جائیں گے، اور اس کی ذمہ دار صرف تم ہوں گی۔ اس بار آشی اپنا غصہ قابو نہیں رکھ پائی، کیونکہ وہ بہت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ مرد پہلی محبت نہیں بھولتا، اور وہ تو شہریار سلطان کے دل میں آج بھی زندہ تھی۔ حوریہ کو جیسے اس کی باتوں سے کوئی فرق نہ پڑا۔ مجھے طلاق یافتہ کہلوانے کا شوق نہیں، میں اس گاؤں میں واپس کیوں آئی ہوں یہ آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ میں صرف اس لیے واپس آئی کہ جس طرح بچپن میں ایک اچھی لیڈی ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی ماں کو کھویا، میں نہیں چاہتی کہ کوئی اور بھی اپنی ماں کو کھویا اور دوسری حوریہ نہ بنے۔ اور دیکھ لیں، آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں کھویا، کیونکہ آپ کا کیس ایک بہترین گائنیکولوجسٹ کے ہاتھ میں تھا۔
اس بار فخر حوریہ کے لہجے سے ٹپک رہا تھا، اور جہاں تک رہی بات آپ کی انسیکیورٹی کی، تو اپنے شوہر کو کہہ کر مجھے طلاق دلوا سکتی ہیں، آخر آپ نے ان کے دل پر مرہم لگایا ہے۔ اتنا تو آپ کے رشتے میں طاقت ہوگی نا کہ وہ اب آپ کی کوئی بات نہ ٹال سکے۔ عاشق کی آنکھیں نئے سری بڑھ گئی، وہ بنا کوئی جواب دیے باہر نکل گئی۔ پیچھے حوریہ کسی بکھری ہوئی عورت کی طرح کرسی پر ڈھہ گئی، ایسا لگ رہا تھا وہ حوریہ کی روح کو اس کے جسم سے جدا کر کے گئی ہو۔ وہ اسٹڈی کا روم کا دروازہ ناک کرتی اندر داخل ہوئی۔ شہریار کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھا۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ وہ سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ شہریار نے کتاب نیچے رکھ کر اس کی طرف دیکھا، جیسے اجازت دے رہا ہو کہ بولو۔ آپ اس عورت کو واپس لانے کا سوچ رہے ہیں؟ آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، آپ کیسے وعدہ خلافی کر سکتے ہیں؟ آنسو اس کی آنکھوں سے بہتے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ وعدے تو میں نے بھی حوریہ سے بہت کیے تھے، آج تک وہ تو نہیں نبھا پایا۔ اصولاً تو مجھے پہلے ان وعدوں کو نبھانا چاہیے۔ شہریار کا چہرہ بے تاثر تھا، مگر عاشق کے رگ و پے میں آگ سرایت کر گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں اپنی بچی کے ساتھ یہاں سے چلی جاؤں گی۔ وہ اپنا غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں تھی۔ شہریار نے کندھے اچکائے۔ ضرور، اگر تم چاہتی ہو کہ سبین باپ کے پیار سے محروم رہے تو ضرور جاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عاشی تو اسے اتنا پرسکون دیکھ کر کلت سے ہی اٹھی۔ اور اس عورت کے یہاں آنے سے میری بیٹی کی صحبت پر کیسا اثر پڑے گا؟ شہریار پرسکون تھا۔ وہ بہت معصوم ہے، اس کے آنے سے کسی دوسرے معصوم کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور یہ نفرت بچوں کے دلوں میں بڑے ڈالتے ہیں، ورنہ بچے تو صرف پیار کرنا جانتے ہیں، کیا سگا کیا سوتیلا۔ شہریار کو پرسکون دیکھ کر عاشق غصے سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اب اسے ہی کچھ کرنا تھا، ورنہ حوریہ کو تو شہریار واپس لانے کا سوچ چکا تھا۔ وہ واپس اپنے کمرے میں آئی، کسی کو کال ملائی۔ مجھے اپنے راستے سے ایک پتھر ہٹانا ہے، میں شہریار کی پہلی بیوی کی موت چاہتی ہوں، ایسا کہ حادثہ لگے۔ ہاں میں اس کا ایڈریس بھیج رہی ہوں، نہیں اسے جلا کر مارنا چاہتی ہوں، جیسے میں 1 سال سے جل رہی۔ صفاقیت سے کہتے اس نے فون رکھ دیا۔ گاؤں میں رات گہری ہو رہی تھی تو وہیں شہریار بہت خوفناک خواب کے زیر اثر اٹھ کر بیٹھا۔ اس کے سینے میں آگ لگی ہوئی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ اس نے خواب میں حوریہ کو جلتے دیکھا۔ وہ فوراً اٹھا اور حوریہ کے گھر کی جانب چل پڑا، وہ گھر جہاں 6 سال پہلے وہ حوریہ کو اس کے باپ سے ملوانے لے کر گیا تھا۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی جب اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، اسے سانس لینے میں تکلیف ہوئی۔ آنکھیں کھول کر اپنے آس پاس دیکھنے لگی، سارا کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ حوریہ کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی، رومی بھی سوتے ہوئے تکلیف میں تھی۔ حوریہ جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکلنے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے کا منظر اس کی سانسیں روک گیا۔ سارا گھر آگ کی زد میں تھا۔ حوریہ ساکت رہ گئی۔ بہت دیر کے بعد اسے رومی کا خیال آیا۔ وہ واپس بیڈ تک آئی۔ رومی بھی اپنی نیند سے جاگ چکی تھی اور بری طرح کھانس رہی تھی۔ حوریہ نے جلدی سے ایک ماسک نکالا اور رومی کے چہرے پر لگایا تاکہ دھواں اسے نقصان نہ دے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا گھر میں کیسے آگ لگی۔ وہ فوراً اپنا موبائل ڈھونڈنے لگی، پھر اسپتال کال کی مدد کے لیے ملایا، مگر کمرے کے اندر آگ آنے لگی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آگ نہیں، وہ پانی ہے جو خود ہی اپنا راستہ بنا رہا ہے۔ کچھ ہی منٹ میں سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ سارے لوگ آ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ دھواں سب کے گھروں میں گیا تھا۔ حوریہ کا کھانس کھانس کر برا حال ہونے لگا، کمرے میں اتنا دھواں ہو گیا کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ رومی بھی شاید خوف اور ڈر سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ حوریہ بیڈ کے کنارے ٹکی ہوئی تھی کیونکہ کمرے کا سارا دروازہ جل گیا تھا، اور پھر وہ کب ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی بیڈ سے نیچے گری، اسے کچھ نہیں پتا چلا، مگر شاید سر میں بہت درد اٹھا تھا جس کی وجہ سے وہ نیم غنودگی میں آئی۔ فوراً زمین سے اٹھی اور آس پاس کچھ ڈھونڈنے لگی، جب اس کا سر بہت زوروں سے الماری سے ٹکرایا۔ اس بار وہ بہت زور سے زمین پر گری، شاید نیچے آگ تھی جس کے اوپر اس کا وجود گرا۔ اسے اپنے جسم کا ایک ایک انگ پھر سے آگ میں جھلستا ہوا محسوس ہوا، جیسے 6 سال پہلے حویلی کے کچن میں محسوس ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ آگ میں جل رہی ہے اور کچھ ہی منٹوں میں جل جائے گی۔ وہ شاید کمرے میں نہیں تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں سے جل رہی تھی، مگر اس بار وہ اٹھ نہ سکی۔ سر سے بھی شاید خون بہہ رہا تھا۔ وہ بے بسی سے زمین پر لیٹی رہی۔ اس نے یاد کرنا چاہا کہ وہ آخری بار کب خوش ہوئی تھی، مگر ایسا کوئی موقع یاد نہ آیا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی حسرت یاد کرنی چاہی، سب سے بڑی خواہش یاد کرنی چاہیے، اور پھر اسے وہ خواہش یاد آ گئی۔ اب ہم ویلکم کرتے ہیں اسٹیج پر ٹاپر آف دا ایئر ڈاکٹر حوریہ شہریار۔ سارا آڈیٹوریم لوگوں کے ہجوم سے بھرا ہوا تھا جب اسے اسٹیج پر بلا کر اس کی ڈگری اسے دی گئی تھی۔ کتنی خواہش تھی کہ اس دن وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ جیسے ہی شہریار حوریہ کے گھر کی طرف آیا، اس نے دیکھا سارا محلہ اکٹھا تھا۔
ہر طرف آگ ہی آگ اور دھواں ہی دھواں تھا۔ اسے سانس لینے میں گھٹن ہونے لگی۔ بیرونی دیواروں پر لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہ فوراً اندر کی طرف بھاگا، کوشش کی، مگر اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ اسے صرف ہوریا کی فکر ہو رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ آگ اس مکان کے اندر نہیں، شہریار کے اندر کہیں لگ گئی ہے۔ وہ اپنے ہوش و حواس قابو کر آگ کو پھیلانگ کر اندر بھاگا۔ سارا کمرہ آگ کی نظر ہو چکا تھا اور وہ وہیں زمین پر گری ہوئی تھی۔ بیوی، شہریار کو لگا اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ اس کا اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ چیختا ہوا اس کی طرف بڑھا، جلدی سے اس کے آس پاس لگی آگ بجھائی۔ بیوی، آنکھیں کھولیں بیوی، شہریار نے تڑپ کر اس کے چہرے کو تھپتھپاتے ہوئے فریاد کی۔ اسے جھنجھوڑا کہ وہ کچھ ہوش میں آئے۔ دھندلی ہوتی بصیرت کے ساتھ اس نے شہریار کو دیکھنے کی کوشش کی۔ مرنے سے پہلے وہ اسے ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہلانا چاہا مگر ہاتھ میں بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ بہت مشکل سے اپنے لب ہلا پائی۔ امی، میری بچی، اسے بچا لیں۔ آج ہوریا شہریار کی محبت ہار گئی اور ممتا جیت گئی۔ مرنے سے پہلے اسے صرف اور صرف اس ننھی سی جان کی فکر تھی جس سے اس کا کوئی خون کا رشتہ نہ تھا، مگر احساس کا بہت گہرا رشتہ تھا۔ اس نے اپنی جسم کی ساری طاقت کو نچوڑ کر صرف ایک ٹوٹا پھوٹا فقرہ کہا اور پھر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ بیوی، پلیز آنکھیں کھولو، میں آپ دونوں کو بچاؤں گا۔ اس نے تڑپتے ہوئے اپنے سینے میں اسے بھیجا، مگر شاید جدائی کا اصل وقت اب آیا تھا۔